الوداع خامنائی الوداع۔ آیت اللہ علی خامنائی اور اہل خانہ کی تدفین مشہد میں روزہ امام علی رضا کے احاطے میں کر دی گئی۔ شہید سپریم لیڈر کی وصیت اور رشتہ داروں کی تجویز پر عمل درآمد کرتے ہوئے سپرد خاک کیا گیا۔ شہید ایرانی رہبر معظم کی مشہد میں نماز جنازہ بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ خواتین اور بچوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ شہید کی تصاویر اٹھائے شرکاء شدت غم سے گریہ زاری کرتے رہے۔ نم آنکھوں کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ انتقام انتقام کی فلک شگاف صدائیں۔ امریکی حملوں کی وجہ سے ٹرینیں بند ہونے پر لوگوں نے سڑک کے ذریعے مشہد کا رخ کیا۔ تہران تا کربلا، کروڑوں افراد نے سید علی خامنائی شہید کو نم آنکھوں کے ساتھ رخصت کیا۔ 3 جولائی سے 9 جولائی تک جاری رہنے والی تقریبات میں دنیا بھر سے حکومتی وفود اور عام لوگوں نے تہران میں سید علی خامنائی اور ان کے دیگر شہید رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، بلاول بھٹو اور دیگر اہم شخصیات نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ روس، چین، سعودی عرب، قطر اور افغانستان کے وفود کی بھی شرکت۔ سید علی خامنائی کے تہران، قم، نجف اور کربلا معلی میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جلوس جنازہ میں 3 کروڑ سے زیادہ افراد کی شرکت۔ سید علی خامنائی، ان کی بیٹی، دماد، 14 ماہ کی نواسی اور بہو 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ آبنۂ ہرمز میں غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو بحری جہازوں کی آمد و رفت میں مداخلت سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے فوجی اقدام کیا تو اس سے آبنۂ ہرمز کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کا عمل شدید متاثر ہوگا۔ ان ممالک کے اقتصادی مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا جو اس راستے پر انحصار کرتے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنۂ ہرمز پر ایرانی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آبی گزرگاہ پر ایران کا کنٹرول نہیں ہے۔ مئی سے اب تک امریکی فوج کامیابی سے آمد و رفت یقینی بنا رہی ہے، جس سے 800 سے زائد تجارتی جہازوں پر 380 ملین بیرل خام تیل گزرا۔ ایران کے جنوبی صوبے بوشہر میں فوجی تنصیب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے امریکی ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ گورنر بوشہر کا کہنا ہے کہ شہر میں دھماکے امریکی ڈرون کے خلاف دفاعی نظام کی کارروائی کا نتیجہ تھے۔ بوشہر کے مسافات میں ایک فوجی تنصیب کو امریکی اور اسرائیلی میزائل یا پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ امریکی اہلکار نے عرب میڈیا کو بتایا کہ فی الحال امریکی فوج ایران پر حملہ نہیں کر رہی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان، قطر، ترکیہ، مصر، سعودی عرب کی سفارتی کوششیں تیز۔ CNN نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان اور قطر متحرک ہے۔ دونوں ملک سفارتی رابطوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزوس کی رپورٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ثالث ممالک امریکی اور ایرانی حکام سے متعدد رابطے ہوئے تاکہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے اور تکنیکی مذاکرات کے نئے دور کی راہ ہموار کی جا سکے۔ روس کا امریکہ ایران کے درمیان کشیدگی کے منصفانہ حل پر زور۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ معاہدے میں صرف امریکہ ایران ہی نہیں دیگر متعلقہ فریقین کے مفادات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ کشیدگی سے کئی ممالک اور عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے ایران اور روس کا موقف مشترک ہے۔ مسئلے کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ دہشت گردی میں مشرق ہمسائے کا ہاتھ ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو ہتھیار اور پیسہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد افکار سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کی دنیا میں عزت دشمنوں کو حسب نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا بلوچستان میں گزشتہ 4 دنوں میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ پولیس کے جوان، فوجی اور شہری شہید ہوئے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ امن و امان کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، قربانیاں رنگ لائیں گی۔ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اعلیٰ سول عسکری شخصیت کی شرکت۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
اوورسیز پاکستانیوں نے نئی تاریخ رقم کر دی. گزشتہ مالی سال میں 41 ارب 60 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر بھیجی. جنگ سے متاثرہ مشرق وسطیٰ میں مقیم پاکستانی ورکرز نے تاریخ کی سب سے بڑی 9 ارب 34 کروڑ ڈالر بھیجے. متحدہ عرب امارات سے 8 ارب 81 کروڑ ڈالر وصول ہوئے. ترسیلات زر بھیجنے میں برطانیہ میں رہائش پذیر پاکستانی تیسرے نمبر پر رہے. یہاں سے 6 ارب 32 کروڑ ڈالر آئے. ایک سال میں ترسیلات زر میں 9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے آخری ماہ میں جون میں 3 ارب 47 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر وصول ہوئیں. اینکر مرید عباس قتل کے ملزم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت کا حکم. سیشن کورٹ کراچی ساؤتھ کا بطور جرمانہ 10 لاکھ روپے ورثاء کو ادا کرنے کا حکم. شریک ملزم عادل زمان کے دائمی وارنٹ جاری. مرید عباس سمیت 2 افراد کے قتل کیس کا فیصلہ 7 سال بعد آیا. فیصلہ جوڈیشل کمپلیکس جیل میں قائم عدالت نے سنایا. اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کو 9 جولائی 2019 کو قتل کیا گیا تھا. ملزم عاطف زمان اور عادل زمان کے خلاف تھانہ درخشاں میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. کاروباری لین دین پر اینکر مرید عباس اور خضر حیات کو قتل کیا گیا. پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کا 24 گھنٹوں میں دوسرا کامیاب ریسکیو آپریشن. کھلے سمندر میں پھنسے 20 افراد کو بچا لیا. پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس حنین نے بر وقت پہنچ کر سمندر میں ڈوبنے والی کارگو کشتی کمرے کے تمام افراد کو بچا لیا. آئی ایس پی آر کے مطابق اوماڑو کے قریب کھلے سمندر میں کارگو کشتی الحمدان یعقوب انجن روم میں پانی بھرنے سے ڈوب گئی. ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹر اور پی ایم ایس اے کے ڈیفینڈر جہاز نے بھی حصہ لیا. واقعہ اوماڑو سے 32 ناٹیکل میل جنوب میں پیش آیا. متاثرین کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی. سندھ کی معاشی تبدیلی طویل المدتی ویژن کا حصہ ہے. سندھ کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا علاقائی مرکز بنایا جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سندھ کی ترقی کے اسٹریٹجک منصوبوں کے اجلاس کا خطاب. کہا چھوٹے کسانوں کو جدید زرعی سہولیات فراہم کی جائیں گی. زرعی شعبے میں اشتراکی کاشتکاری کو فروغ دیا جائے گا. بلاول بھٹو کو فارمرز ایگریکلچر کلیکٹیوز منصوبے پر بھی بریفنگ دی گئی. بلاول بھٹو نے نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا. اجلاس میں مراد علی شاہ بھی موجود تھے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی بلاول بھٹو سے ملاقات. کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ تھی. برطانیہ میں لیبر پارٹی کے نئی قیادت کے لیے نامزدگیوں کا آغاز. اینڈی برہم کے بلا مقابلہ وزیراعظم منتخب ہونے کے امکانات روشن. لیبر رہنما نے سرکیئر سٹارمر کی جگہ لینے کے لیے 322 لیبر ارکان پارلیمنٹ کی نامزدگیاں حاصل کر لی. لیبر قیادت کے امیدوار کو 81 ارکان پارلیمنٹ کی حمایت درکار ہوتی ہے. نامزدگیوں کا مرحلہ 15 جولائی تک جاری رہے گا.